اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے عیب اتنی زبردست نعمتیں دی ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر شکوک و شبہات والی چیزوں کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ ہر مسلمان کو حکم دیتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے اور تقوی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنی ایسی چیزیں جو مشتبہات ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، کیونکہ اگرچہ وہ حلال و حرام کی قید سے پاک ہیں، لیکن اتنی احتیاط کی ہے شریعت نے کہ اگر بندہ مشتبہات سے نہیں بچتا تو 100% ممکن ہے کہ انسان بھٹک جائے اور گمراہی کے رستوں پہ چلا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اجتناب کیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2431 اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1071، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے پہ جا رہے تھے تو ایک کھجور پڑی تھی ادھر۔ قال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لأکلتها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ یہ صدقے کی ہوگی تو میں اس کو کھا لیتا۔ اب دیکھیں، کھجور حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے کھانے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی آل کے لیے صدقے کا جو مال ہے وہ جائز نہیں تھا، تو آپ نے مشتبہات سے بچنے کے لیے اس کھجور کو اس لیے چھوڑ دیا کہ شاید یہ صدقے کی نہ ہو۔ اب اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جس میں سودی نظام بہت زیادہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ میڈیا کے اوپر آن لائن ایسے کاروبار متعارف ہو رہے ہیں دن بدن کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ جتنی مشتبہات چیزیں ہیں ان سے بچو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور نہیں کھا رہے، کیوں کہ ہو سکتا ہے کہیں یہ صدقے کی نہ ہو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، ایسے لوگ اپنے اوپر سختی کر رہے ہیں، یہ کھانے میں کیا حرج ہے، وہ کھانے میں کیا حرج ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں سوچا۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1599 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن بینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہات میں سے ہیں، جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ حلال ہے حرام ہے، ان کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں اور ہر طرف جتنے فتنے ہیں، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جیسے آپ نے مشتبہات سے احتیاط فرمائی، خود بھی بچے، لوگوں کو بھی حکم دیا، ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ اگر ہم بچ گئے تو انشاءاللہ ہمارا دین، ہمارا تقوی، ہمارا ایمان